اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، یعنی جس قدر اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، پورے مخلوقات میں اللہ رب العزت نے انسان کو معزز پیدا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھو، انسان اس وقت معزز ہے، اس وقت وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معزز ہے جب وہ دین کے ساتھ وابستہ ہو۔ دین کے ساتھ وابستگی میں کہا جائے گا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے انسان کی قدر و قیمت خس و خاشاک کی طرح ہے۔ دین اسلام کی مثال ایک چکی کی طرح ہے۔ چکی کے دو پارٹ گھومتے ہیں، اوپر سے گندم کے دانے ڈالے جاتے ہیں، تو جو دانہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گیا، اس سے قیمتی آٹا بن جاتا ہے جسے انسان کھاتے ہیں، اشرف المخلوقات کھاتے ہیں۔ اور جو دانہ وہاں سے ادھر ادھر ہو جائے ٹھوکرے کھا کر، اس سے کیا بن جاتا ہے؟ چوکر، جو جانوروں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو جس انسان نے اپنے آپ کو اسلام کی چکی کے سپرد کر دیا، اس سے ایک قیمتی جوہر بنے گا جو جنت کی خوراک بنے گی، جنت میں جائے گا۔ اور جو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اپنے آپ پر اسلامی احکامات جاری نہیں کر رہا تھا، تو پھر وہ جہنم کی خوراک بنے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ انسان پیدا فرمانے کے بعد خالق کائنات نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ باری تعالی ہم سے نبوت واپس لو، ہمیں حضور علیہ السلام کا امتی بنا دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے قبول فرمائی تھی۔ اس وجہ سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آسمانوں میں حیات ہے، قرب قیامت میں روئے زمین پہ تشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ آپ علیہ السلام کی امت کے فضیلت کے حوالے سے حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضور علیہ السلام کی اس امت کو 3 ایسے اعزاز عطا فرمائے ہیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ کون سے 3 اعزاز؟ فرمایا کہ قیامت والے دن ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہوگا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ امت باقی امتوں پہ گواہ ہوگی۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے اپنے تمام تر رسولوں کو یہ فرمایا تھا ان کے متعلق
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے کھاتے رہو، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے رہو۔ بعین ہی اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح حکم دیا ہے، کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ پاکیزہ وہ کھاتے رہو۔ اور نمبر 3، ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک مخصوص مقبول دعا عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کو کی امت کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں۔ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے۔ ایک روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، لیکن اس سے پہلے بطور تمہید یہ سمجھے کہ مسلمانوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارا، ہم سب کا، کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے، گناہوں سے معصوم ہے۔ کسی پیغمبر کے متعلق گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو بظاہر ہمیں پیغمبروں سے لغزشیں نظر آتی ہے، ان میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، اسے گناہ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے روایت ہے، کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو، حضور علیہ السلام کی امت کو 4 ایسے اعزاز عطا فرمائے ہیں جو اللہ رب العزت نے مجھے بھی نہیں دی۔ کون سے 4 اعزاز ہے؟ نمبر 1 فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری توبہ مکہ مکرمہ میں قبول فرمائی، اور حضور علیہ السلام کی امت چاہے جتنا بھی وہ گناہگار ہو، جہاں مرضی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو قبول فرمائیں گے، اور توبے کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، مسجد میں ہو توبہ کرو، ایک آدمی بستر میں پڑا ہے، خیال آیا، اپنے گناہوں کے بارے میں فکر کیا میں کتنا بڑا نافرمان، ادھر ہی بستر کے اندر لیٹے لیٹے اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ بستر میں لیٹے آرام کر رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ خصوصیت اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی۔ اور نمبر 2، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تھا، اللہ رب العزت نے مجھے جنت کا لباس پہنایا تھا، جب مجھ سے لغزش ہو گئی تو اللہ رب العزت نے میرے اس جنتی لباس کو اتار دیا اور مجھے زمین پہ اتار دیا۔ اور حضور علیہ السلام آخری پیغمبر کی امت ایسی ہوگی جو ننگے ہو کر گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈالیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ننگے ہو کر، جنہوں نے گناہ بھی کیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں۔ اور نمبر 3، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے لغزش ہوئی تو میری اور میری بیوی کے درمیان تفریق کر دیا گیا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت ایسی ہوگی اگر وہ گناہ بھی کر لے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں لائی جائے گی، ان کو جدا الگ نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے نمبر 4 فرمایا کہ میں جنت میں تھا، مجھ سے لغزش ہو گئی، اللہ رب العزت نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ آخری پیغمبر کی امت ایسی ہوگی، جنت کے باہر گناہ کریں گے، پھر توبہ کر کے جنت میں آئیں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔
تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری امت کے حوالے